وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورہ مریم سے کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، 98 اس کی آیات ہیں اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ 5 نبوی سے پہلے کا ہے، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ آئیے سورت کے مضامین کو دیکھتے ہیں۔ اس کی آیات 1 سے لے کر 15 تک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، اور نہ صرف دعا کی بلکہ بڑے مان سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ دعائیں رد بھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے اس کی عطا اور بخشش کو یاد رکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ شکر گزاری کرنے والوں پر نعمتیں زیادہ بڑھائی جاتی ہیں۔ اور پھر اولاد مانگی کس لیے؟ بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء کا غم ایک ہی ہوتا ہے، اپنی قوم کے ایمان کا غم۔ تو وہ آل یعقوب کی میراث یعنی اسلام اور ایمان کا وارث اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ عام قاعدے سے ہٹ کر معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تمام کام کر سکتا ہے۔ اسی رب نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اسی اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہاں عیسائیوں کو خود ان کی اپنی تاریخ سے ہی دلیل توحید فراہم کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم، خوب، پاکیزہ اور متقی بنایا، اپنے والدین کا فرما بردار بنایا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 40 میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور ان کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو نقل کی گئی، اور بنیادی طور پر یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی نفی کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں گفتگو کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سچی تصویر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے گئے کہ یقیناً اللہ میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو، یہی توحید سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد تسلیم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی تقلید کے بجائے توحید پر عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس حصے میں دعوت کے آداب بھی بتائے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت درد مندی سے اپنے والد آزر سے مباحثہ کیا، عقلی دلائل سے کام لیا، اور ان سے پوچھا کہ آپ سماعت و بصارت سے محروم بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اور اس میں 4 مرتبہ یا ابتی کا لفظ استعمال ہوا۔ جواب میں باپ نے سختی کا مظاہرہ کیا اور بیٹے کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی، اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام سے فرمایا، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بعد میں ہم مختلف جگہوں پر یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی تو پھر دعا نہیں کی۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 63 تک میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن خدائی میں شریک نہیں تھے، یہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اور یہ سب جنت کے وارث ہیں، اور یہ سب خدائے رحمان کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں جو لوگ جانشین ہوئے وہ نااہل تھے، اور ان کی نااہلی کی 2 بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور دوسرا وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرنا ایمان کی جو کوتاہیاں ہیں اس میں اصل مرض ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہدایت نامہ ہے جو انہوں نے افسران حکومت کو لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے اہم ترین نماز ہے. جو شخص نماز ضائع کرتا ہے وہ دوسرے احکام دین کو اور زیادہ ضائع کرے گا. اس کے بعد آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 83 میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا. اس میں مشرک سرداروں کو جہنم کا احوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ ان سب کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرایا جائے گا اور بڑے سرکشوں کو چھانٹ لیا جائے گا یا الگ کر لیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جہنم پر وارد ہوگا، یعنی اس پر سے گزرے گا، لیکن اس میں گرنے سے متقی لوگوں کو بچا لیا جائے گا. پھر بتایا گیا کہ انکار کرنے والے اپنی شاندار مجالس پر فخر کرتے ہیں اور ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں سے کس کی حالت بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن دراصل یہ برباد ہونے والے لوگ ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ شان و شوکت اور شاندار مجالس ہیں، میڈیا کی چکا چوند ہے، فوٹو سیشنز ہیں، کیمروں کی کلک کلک ہے، لیکن اگر یہ مجالس اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو تباہی کا سامان ہے. پھر ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت برپا نہیں ہوگی اور بالفرض ہوگی بھی تو وہاں بھی میں مال اور اولاد سے ضرور نوازا جاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ کے سوا دیگر جو معبود ہیں وہ ان کی کوئی حمایت کر سکتے ہیں یا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں. آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 98 تک جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اہل شرک کے لیے غیظ و غضب اور جلال کا اظہار کرتے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. اور پھر یہ وضاحت کی گئی کہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. پھر اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان محبت پیدا کر دے گا. پھر آخری حصے میں اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت سے سبق لینے کا عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو مشورہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ یعنی یہ سورہ ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کریں گے. اس کی 135 آیات ہیں اور یہ سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی جس سے متاثر ہو کر 6 نبوی میں وہ مسلمان ہوئے تھے. اب ہم اس سورت کے مضامین کی طرف آتے ہیں تو ہم آیات دیکھتے ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے. پھر یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہو، اللہ تمہاری بات کو سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت خوبصورت ہیں اور اس کے خوبصورت نام اسماء الحسنی ہیں. آیت نمبر 9 سے لے کے 47 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی جو پہلی گفتگو ہے اور ابتدائی ہدایات ہیں ان کی تفصیل دی گئی ہے. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کے گزارنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے. اور جلاوطنی کیوں تھی اس کی وجہ قرآن آگے جا کے ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی عبادت حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی نماز کا جو سب سے بڑا مقصد ہے
وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ سے رابطے میں رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقصد بتایا اور یہ بتایا کہ تاکہ ہر شخص اپنی سعی کے مطابق یا اپنی کوشش کے مطابق وہاں پر بدلا پائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، جو دعا ہم پڑھتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ دعا صرف تقاریر کے شروع میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات ہر جگہ کرنے سے پہلے اس دعا کے ذریعے مدد ضرور مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی احسانات اور اپنی تدابیر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کس طرح فرعون تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر اور مشیت ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کے گھر تک پہنچے اور وہیں پر انہوں نے پرورش بھی پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، یعنی یہ بھی ایک حکم ہے کہ دائی نرم خو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آیات 48 سے لے کے 79 تک میں فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پھر اس کی مستقل کشمکش کی داستان بیان کی گئی ہے، اور فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان آیات کی طرف چلیے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوتا ہے تو فرعون یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ خالق بھی ہے اور پھر اس کو راستہ بتانے والا بھی ہے۔ پھر فرعون کا سوال تھا کہ جو ہماری پچھلی نسلیں گزر گئیں ان کی کیا حالت تھی، یعنی اس کا جواب یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے جواب کے نتیجے میں تنازعہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی حکیمانہ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے، یعنی مومن کی دانائی ہے کہ انہوں نے وہاں پر متنازع امور کو نہیں چھیڑا۔ اس کے بعد آگے جا کر دیکھیں کہ جب یہ مکالمہ ہوتا ہے تو فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اس لیے آئے ہو تو ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دو، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ چکا تھا۔ پھر فرعون پلٹا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا، اور فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی نظام کو برباد کر دیں۔ یہ ان کے اپنے قیاسات تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا تذکرہ کیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے اور خود ایک عام اعلان کر دیا جس میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوں، یعنی اللہ کے پیغام کو فرعون نے خود عام کر دیا، اور یہ بہرحال اللہ کی تدبیر تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینکے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور اللہ کے معجزے کے آگے جادوگروں کا جادو نہ چل سکا۔ اور پھر قرآن ہمیں بہت ہی خوبصورت منظر دکھاتا ہے کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور علل اعلان یہ کہہ دیا کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ کیسا ایمان تھا، کیسا سچا سجدہ تھا جو 1000 سجدوں سے نجات دینے والا تھا۔ حق کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا، جسے کہا جاتا ہے نا، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور دیکھیے ہماری سالہ سال کی مسلمانی ہے اور ان کا ایک سجدہ ہے۔ اور پھر فرعون جو غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ تم کیسے میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے، اور میں تمہیں اذیت بھی دوں گا اور تمہیں قتل بھی کروں گا۔ تو جو جادوگر تھے، جو نو مسلم تھے، انہوں نے بے مثال جرت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس زیادہ سے زیادہ اس دنیا کا فیصلہ ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ فرعون اور اس کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ آگے جا کے آیت نمبر 80 سے لے کر 98 تک میں مصر کی زمین سے بنی اسرائیل کے نکل جانے کے بعد کے حالات بیان ہوئے ہیں اور فتنہ سامری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کے گئے تو سامری نے لوگوں کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ تم لوگوں کا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ فتنے میں گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 114 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں اور آخرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ دل کی آنکھ سے پڑھیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے
کہ رب کا جلال کیسا ہوگا اور اس کے حضور حاضر ہونے کا کیا منظر ہوگا. اور دراصل اگر ہمارے دل بدل جائیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور لوگوں کے سر اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے آگے جھک جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے نیک عمل کیا ہو اور وہ مومن ہو تو اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 115 سے لے کر 129 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس بنی آدم کا دشمن ہے، وہ فرعونوں کا دوست ہے اور ہر نبی اور رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ ہے اور قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے موڑنے والا ہے اس پر زندگی تنگ ہو جائے گی اور وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اور زندگی تنگ ہونے سے کیا مراد ہے کہ زندگی میں بے سکونی ہوگی، بے قراری ہوگی اور بے چینی ہوگی. سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 130 سے لے کے 135 تک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں اور نماز قائم کریں. اس کے ساتھ فرمایا کہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس دنیا کی زندگی کی شان و شوکت کی طرف جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کریں اور عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورۃ الانبیاء کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 112 آیات ہیں. سورت کے آغاز میں آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک میں اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ مشرکین مکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کو قرآن کے اس حصے میں نقل فرمایا اور کہا کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بشر ہیں اور بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے رسولوں کی طرح کا کوئی معجزہ دکھایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو منصب رسالت کی نوعیت سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سابقہ تمام رسول بھی انسان ہی تھے. اہل کتاب کے علماء سے بھی اس پہ پوچھا جا سکتا ہے اور تمام رسول کھاتے پیتے تھے، ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے. آمد رسول سے معاشرے میں کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایمان لانے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے اور مسرفین یعنی حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی قرآن کا موضوع انسان ہے. آیت نمبر 16 سے لے کر 29 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے. اسے کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں حق اور باطل کی کشمکش ہے. باطل مٹ جائے گا اور دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. زمین اور آسمانوں کے فرشتے اور اللہ کے مقرب فرشتے دم لیے بغیر اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت سے نہیں تھکتے. پھر توحید کی عقلی دلیل پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر زمین کے خدا الگ ہوتے اور آسمان کے خدا الگ ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. عرش کا مالک ان منسوب کردہ غلط صفات سے پاک ہے. وہ رب کسی کے آگے جواب دہ نہیں بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رسول توحید عبادت کی دعوت دیتا ہے. ماضی میں بھی جتنے رسول اللہ نے بھیجے ان سب پر اللہ نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے والے مشرکین سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے. فرشتوں تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتے صرف ان لوگوں کی شفاعت کی درخواست کریں گے جنہیں اللہ پسند فرمائے گا اور فرشتے اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں.
آیت نمبر 30 سے لے کے 41 تک میں توحید کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، پانی، پہاڑی دروں سے یہ استدلال فرماتے ہیں کہ وہی رات، دن اور چاند اور سورج کا خالق ہے اور ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے. پھر رسولوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں لافانی زندگی عطا نہیں کی جاتی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان کو خیر اور شر کے امتحان سے آزمایا جا رہا ہے اور موت کے بعد اللہ کے ہاں واپسی ہوگی. مشرکین مکہ پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خود ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں. منکرین قیامت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دوزخ کی آگ سے نہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو. ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی. قیامت کی آفت اچانک آئے گی اور انہیں حیران کر دے گی. یہ نہ تو اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر وہ مذاق اڑانے والے عذاب میں گھر گئے. آیت نمبر 42 سے 47 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا خدا ہے جو اللہ کی گرفت سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا خدا تم کو بچا سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنی مدد پر استطاعت نہیں رکھتے. اور مشرکین مکہ پر یہ فرد جرم عائد کی گئی کہ یہ اپنی خاندانی امارت پر اور خاندانی جو ان کا سٹیٹس ہے اس پر نازاں ہے، لیکن اسلام پھیل رہا ہے اور مشرکین کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ بہت دیر تک غالب نہیں رہ سکتے. مسلمانوں کو جلد اقتدار حاصل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، لیکن بہرے اس پکار کو کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ پچھتائیں گے بعد میں. اور قیامت کے دن عدل ہوگا، رائی کے برابر عمل بھی لا کر دکھایا جائے گا اور محاسبے کے لیے اللہ کافی ہے. آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو فرقان یعنی تورات عطا کی گئی اور روشنی اور ذکر سے نوازا گیا. اور اب ایک بابرکت ذکر یعنی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو کیا مشرکین مکہ اس کا انکار کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی رکھنے والے لوگ یا قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کا خوف رکھیں. آیت نمبر 50 سے لے کر 93 تک میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، ان کے کردار اور ان کی دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل سے ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھی، عقلی دلائل پیش کیے اور ان سے پوچھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن ہستیوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو نہ فائدے اور نہ نقصان کا اختیار رکھتی ہیں. بتوں کو پاش پاش کیا، جس کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو آگ میں جھونکا، لیکن اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا. مشرکین کی سازشیں ناکام ہوئیں اور حضرت لوط کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے. آزمائش سے گزرے، اللہ نے ان پر انعام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام سے نوازا. سمجھ کے آئی کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں. پھر دیگر انبیاء اور ان کی خدمات کا تذکرہ آیا. یہ مختصر ہے کہ یہ سب اللہ کے نیک، صالح، شاکر، صابر اور اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے. حضرت لوط کا ذکر آیا کہ وہ ایک بدکار قوم سے برسر پیکار رہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے مسلسل دعوت کا کام کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی اور حکومت کی نعمتیں عطا کی گئیں. حضرت داؤد کی خوش الحانی کا تذکرہ کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ حمد اور تسبیح کیا کرتے تھے. وہ فوج کے لیے آہنی لباس تیار کرتے تھے. حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات ان کے تابع تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نجات دی، ان کی دعا قبول کی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کو ان کی صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سبب اپنی رحمت میں داخل کر لیا.
پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس ذکر کی وجہ سے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی توبہ کی اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت زکریا کی دعا کا ذکر آیا اور کہ انہوں نے دعا کی اور انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان سب کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جنہیں حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے جو انبیاء کا تذکرہ ہے اس سے ہمیں کیا سمجھایا کہ تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، لغزشوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے جرت اور عزیمت سے کام لیتے ہیں، قوم کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ ان پر اعتراضات اور الزامات کے بجائے ان کی قدر و منزلت پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب ہمارے لیے وہ روشن چراغ ہیں، یہ انبیاء جن کی سیرت اور کردار سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس حصے کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ ان تمام انبیاء کی ایک ہی امت ہے، ان سب کا ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن بعد میں لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 106 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل شرک ان کا انجام کیا ہے کہ یہ ضدی لوگ ہیں، عذاب الہی سے پہلے رجوع نہیں کرتے، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت کا وقت قریب آ لگا ہے، کافر اس وقت پچھتائیں گے۔ مشرکین سے کہا گیا کہ وہ بھی اور ان کے بت بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور دوزخ میں وہ اس طرح چلائیں گے کہ کوئی فریاد نہیں سن سکے گا۔ اہل توحید کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دل پسند عیش میں ہوں گے اور ان پہ گھبراہٹ طاری نہ ہوگی، اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ اور قیامت کی یہ دلیل دی گئی کہ جس نے تخلیق کا آغاز کیا وہی اللہ اعادہ کرے گا اور قیامت آ کر رہے گی۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر 112 تک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا۔ مشرکین کو سمجھایا گیا کہ وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں۔ آپ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں اور تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آخری پیغمبر کے بعد قیامت ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہو یا پھر فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت ہو، اور سب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید اور شرک کی اس کشمکش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ شرک پر ہم اپنے رحمان رب سے ہی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ آیات ظاہر ہے کہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھیں، یہ آج کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم اللہ کو بھی پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پہچانیں اور اس دین کی قدر کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔